سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور وہ ایک شخص یعنی صحابی ہوئے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ اخلاص سے بہت زیادہ محبت ہے، بڑی محبت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے بھی بہت ہی زیادہ سعادت کی بات ہے کہ ہم اس کو لیں اور اس پر عمل کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر تو اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. اتنی امپورٹنس رکھتی ہے یہ سورت، اور اتنی امپورٹنٹ ہے یہ سورت سورہ اخلاص. اسی طرح فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، ممبر سے قریب آ جاؤ. چنانچہ سب جمع ہوئے جتنے جمع ہو سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو 1/3 قرآن سنانے والا ہوں یا سنا رہا ہوں. 1/3 قرآن. تو ذہن میں تو یہ بات آتی ہے نا، 1/3 کا مطلب اب 30 پاروں کا جو 1/3 بنے گا وہ. لیکن آپ نے اس وقت صرف سورہ اخلاص تلاوت فرمائی، اور آگے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کا ایک مرتبہ پڑھ لینا 1/3 قرآن کا پڑھ لینا ہے، 1/3. تو جب 3 بار ہم نے پڑھ لیا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیا. کیوں میں اسٹیج دے رہا ہوں اس پر؟ ابھی قرآن پڑھا نہیں ہم نے، اس کا ثواب ہم کو ملا. ورنہ تلاوت مستقل ایک عمل ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی اب میں روزانہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لوں گا اور پھر مجھ جیسے کے پاس آ کر کہے کہ مولانا الحمدللہ میں روزانہ ختم قرآن کرتا ہوں، تو پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا بھائی. یہ مطلب نہیں ہے. ثواب کا ملنا الگ. جیسے بعض روایات میں آتا ہے نا کہ بھئی جو اس حال میں مرا تو اس کو شہید کا ثواب، جو اس حال میں مری تو اس کو شہید کا ثواب. بعض چیزیں خواتین سے متعلق، بعض مردوں سے متعلق ہے. تو شہید کا درجہ یا اس جیسا ثواب ملنا الگ، لیکن خود میدان کارزار میں اللہ کے نام پر گردن کٹانا اور جان کو نچھاور کرنا الگ. تو ثواب ملنا الگ ہے اور خود اس عمل کو انجام دینا الگ. تو اگر 3 مرتبہ کسی نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کو ایک ختم قرآن کا ثواب تو ملے گا، لیکن تلاوت والا عمل مستقل ایک عمل ہے، وہ روزانہ ہم کو پڑھنا چاہیے. چاہے صفحہ ہو، 2 صفحے ہو، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، من استطاعتم، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہو، لیکن روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے. اگلی بات، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہے. اب قرآن کے علاوہ ان تینوں کتابوں میں ان کے اپنی زبان اور اس مفہوم کے ساتھ جو ان تینوں میں پایا جاتا ہے، لیکن زبان جو تورات کی رہی وہ، جو زبور کی رہی وہ، جو انجیل کی رہی وہ، اور قرآن میں تو انہی عربی زبان کے کلمات کے ساتھ نازل ہوا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم کو بتاتا ہوں، اور فرمائیں کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں صورتوں کو پڑھ نہ لیا کرو. روزانہ سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھا کرو. تو ایک آپ نے پڑھی قل اللہ شریف یعنی سورہ اخلاص، اور 2 آپ نے پڑھی معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ پھر تا دم حیات میرا یہ عمل رہا کہ میں سونے سے پہلے روزانہ ان تینوں صورتوں کو پڑھ لیا کرتا ہوں. ایک مرتبہ پڑھیں گے تو چلیں گا اس روایت کے مطابق. ایک آخری بات اس پہلو کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد یہ پوری صورت اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے. صبح اور شام سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا آدمی کو بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے کہ صبح اگر فجر بعد ہو تو ویل اینڈ گڈ، فجر تو ہونی چاہیے، لیکن خدا نخواستہ فجر نہیں ہو سکی تو گھر سے نکلنے سے پہلے پابندی کے ساتھ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ پڑھ لینا چاہیے. اور سونے سے پہلے بھی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس روزانہ پڑھ لینا چاہیے. تو اس طرح سے اس کے فضائل آئے ہیں. اس طرح اور بھی بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ سورہ اخلاص صبح 10 مرتبہ پڑھنا اور رات میں بھی 10 مرتبہ پڑھنا اپنی جگہ ایک بہت خاص فضیلت رکھتا ہے.
آج ایک بزرگ کے حوالے سے کچھ بات میرے علم میں آئی، اللہ کی توفیق و فضل سے جی چاہتا ہے کہ میں اس کو بھی شیئر کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ آگے پیچھے درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر انشاءاللہ آپ کسی بھی مریض پر دم کرو گے تو بہت جلدی اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیں گے۔ چنانچہ ابھی جو کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے واللہ تعالی عالم، تو اگر صبح شام ہم نے بھی اپنے اوپر اس کا دم کر لیا، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص آگے پیچھے درود پاک یہ پڑھ کر اگر ہم نے اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر، بیوی پر، اپنے والدین پر، اپنے متعلقین پر دم کر لیا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت اس وبائی مرض سے بھی ہم سب کی حفاظت ضرور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔